رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر دیا اور پیش کیا، آپ اس کھانے کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو 4 لوگ آئے تھے زہر دینے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے رہے۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاف ورق منگوایا، ایک پیپر منگوایا اور اس کو قریب میں رکھا، اور پھر آپ نے پڑھ کر کے اس میں دم فرمایا۔ کھانے کے اندر جتنا صفوف زہر کا تھا وہ سب اڑ کر کے اس ورق میں آ کر جمع ہوا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، میں نے تجھے ہند کی ولایت سپرد کی ہے، ہندوستان جاؤ کام کرو نہیں، میں نے تجھے ہند کی ولایت سپرد کی ہے۔ ولایت کا ایک معنی اللہ رب العزت کی دوستی ہے، ولایت کا ایک معنی، اور ایک ہے ولایت کا معنی حکومت، ایک ہے معنی حکومت، جیسے والی ہندوستان اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے، یعنی ہندوستان کا والی ولایت کا رکھنے والا ہے۔ ولایت ایک معنی حکومت کا ہے اور ایک معنی اللہ رب العزت کی دوستی کا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جب اعلان ہوا کہ اے معین الدین، میں نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی، تو بزرگوں نے فرمایا اس میں دونوں معنی آ گئے، اللہ رب العزت کی ولایت بھی اور پورے ہندوستان کی حکومت اور ولایت بھی آپ کو عطا کی گئی۔ اور جو رسول پاک کی زبان سے نکلا وہ ولایت چند سال کے لیے نہیں ہوتی، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں 800 سال گزر گئے، اب بھی وہ ولایت باقی ہے، آج بھی وہ ولایت باقی ہے۔ مجھے بتاؤ اجمیر معلیٰ کشاں کشاں چلے جاتے ہیں اور سے غریب نواز کے موقع پر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی غریب نواز کو دیکھا ہی نہیں، کون ہے ہم میں سے دیکھا ہوا، نہ قریب کے باپ دادوں نے دیکھا، پھر بھی وہ عقیدت و محبت کہ وہاں جان نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہیں، راستہ بھر تکلیفیں اٹھا کر کے بھی اجمیر معلیٰ پہنچتے ہیں، جس طرح سے بھی چاہے ایک جنم غفیر اور سے غریب نواز میں حاضر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی ولایت ہند ہے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غریب نواز کو عطا کی گئی، اور وہ ہے حکومت سروں پر نہیں بلکہ دلوں پر ان کی قائم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، ان کی ولایت، بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے تو بڑے آسان اور شاہانہ انداز سے نہیں آئے، آپ کا استقبال یا پھر عالیشان طریقے سے آپ کو نہیں لایا گیا، بلکہ یہ تو کفرستان میں آ رہے تھے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ یہ اجمیر ہے کہاں؟ اجمیر کا نام لیا گیا تھا تو انہوں نے پوچھا یہ اجمیر ہے کہاں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک جنتی انار دیا گیا تھا، اور آپ فرماتے ہیں اس انار کو آپ نے تناول فرمایا تو آپ کی نگاہوں میں پورے ہند کا نقشہ سامنے ابھر کر آیا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں نے اجمیر کی پہاڑیاں اور ندیاں بھی دیکھ لیا۔ راستہ طے کرتے ہوئے جب نکلے آپ تو آپ مدینہ رسول سے پھر واپس بغداد کے راستے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے، ملتان جو آج پاکستان میں، وہاں کے حالات بڑے خراب تھے، ملحد لوگ تھے، بہت سارے لوگ خدا کا بھی انکار کرتے۔ وہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس قدر سخت معاملہ کیا کہ آپ کو زہر دیا گیا، کھانے میں زہر ملا کر وہاں کا جو بڑا ملحد تھا اس نے اپنے 4 لوگوں کو، وہ ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہپناٹزم کہا جاتا ہے، عمل تنویم، سلا کر کے جو آرڈر دیا جائے، یہ عمل اس زمانے میں بہت مشہور تھا۔ ملتان کے ملحدین نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر دیا اور پیش کیا، آپ اس کھانے کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو 4 لوگ آئے تھے زہر دینے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے رہے۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاف ورق منگوایا، ایک پیپر منگوایا اور اس کو قریب میں رکھا، اور پھر آپ نے پڑھ کر کے اس میں دم فرمایا۔ کھانے کے اندر جتنا صفوف زہر کا تھا وہ سب اڑ کر کے اس ورق میں آ کر جمع ہوا، اور پھر حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملحدین سے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ زہر جس نے دیا تھا اسے واپس پہنچا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ معین الدین کا حافظ و نگہبان ہے۔
عزیزان گرامی وقار، اس راستے میں آپ کو تکلیفوں کے اس قدر بارشیں ہوئی، سمجھ لیں آپ کہ مشقتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اتنا ہی نہیں، 30 سال تک آپ نے قیام فرمایا ملتان، وہاں تبلیغ اسلام کی خاطر، پھر وہاں سے لاہور ہوتے ہوئے داتا گنج علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قیام فرمایا تقریباً 8 مہینے تک، پھر وہاں سے دلی تشریف لائے۔ یہ جو آپ کا سفر ہو رہا تھا، یہ سفر جب شروع ہوا، ہندوستان کے حالات کیا تھے میں آپ کو بتاؤں۔ ہندوستان میں خاص طور پر اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کا دورہ تھا، تقریباً 52 راجے اس کے اندر میں آتے تھے، دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے سب اسے سجدے کرتے۔ ان کے ہاں سخت ترین فوج تھی جو ہر ایک کو شکست دے دیتی تھی۔ راجہ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کی 12,000 لشکر کو شکست دیا تھا۔ اسے بڑا غرور تھا، تکبر تھا، اور یہ زمانہ ہند میں ایسا تھا کہ یہاں کے حالات فارسی کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ لوگ گوبر کی پوجا، پیشاب کی پوجا، شرمگاہوں کی پوجا، ان تمام چیزوں میں تو ملوث تھے، اور آج بھی تقریباً کچھ لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں۔ اس وقت لوگوں کو بدعقیدہ کر کے ایسا بہکا کر کے رکھا گیا تھا کہ اس سے جو چند لوگوں کے پیروکار تھے، یہاں تک کہ شودر اگر کسی برہمن کے سامنے سے گزر جاتا تو اسے آگ سے داغ دیا جاتا، کانوں میں گرم تیل ڈال دیا جاتا، ظلم و ستم بھی تھا یہاں پر۔ اب اس زمانے میں سرکار معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہند تشریف لا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہماری تبلیغ اور آج کے زمانے کی تبلیغ اور اصلاح ان کی بارگاہ کے ایک ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ ہم تو مسلمانوں کے بیچ میں جا رہے ہیں، جہاں لوگ پہلے سے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، گئے اور ان کے درمیان تقریر کر کے آ گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کون سا کمال ہے۔ سرکار غریب نواز جس وقت ہند تشریف لائے تھے، وہاں تو پورے کے پورے آپ کے دشمن تھے اور کفرستان میں آئے تھے، لیکن ایک بات میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرتھوی راج کی جو ماں تھی، اس کو راج ماتا کہتے تھے۔ راج ماتا وہ بڑی علم کہانت میں جیسے ایک جوتش تھی، علم نجوم کی ماہر، اس نے کافی سال پہلے ہی یہ ساری چیزیں اندازہ لگا لیا اور کہا کہ اجمیر میں ایک درویش آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہماری سلطنت زیر و زبر ہو جائے گی۔ تو جب اس خاتون نے، اس عورت نے یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس درویش کے نہ آنے کے لیے کیا 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 گیا جانتے ہیں آپ؟ نہ آنے کے لیے اعلان ہوا تھا تارا گڑھ کی پہاڑیوں سے جو بڑے مندر ہیں، کہا گیا کہ جتنے آس پاس بڑے بڑے مندر ہیں وہاں کے سب مہنت اور بڑے بڑے جو پجاری آ جائیں، اور آگ ہون کیا گیا۔ اتنی بڑی آگ لگائی گئی تھی کہ آسمان تک آگ پہنچ رہی تھی۔ سارے مندروں میں اس دن آواز گونجنے لگی۔ اس بنیاد پر ہون کیا گیا تھا کہ کوئی درویش نہ آنے پائے، کوئی یہاں پر نہ آنے پائے، جس کے متعلق راج ماتا نے اپنے علم کے مطابق دیکھ لیا۔ پھر بھی ان کو بے قراری ہوئی۔ اس کے بعد پھر کیا کیا، بھوٹان کا ایک اور، بھوٹان جو آج بھی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، وہاں سے جادوگری بڑی مشہور تھی، ایک جادوگر جو بڑا مشہور تھا، اسے لایا گیا اور اس راج ماتا نے کہا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ کوئی درویش آ رہا ہے ہند میں ہماری دھرتی پر، اور اس سے ہمیں خطرہ لاحق ہے، کیا تو بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کون ہے؟ اس جادوگر نے اپنے منتر پڑھنے شروع کی، اور اس کے بعد 4 مصور جو آرٹسٹ تھے ان کو قریب بلایا، اور اس کے بعد ان کے سامنے پانی رکھ کر کے منتر ایسے پڑھے کہ اس پانی میں سرکار غریب نواز کی پوری تصویر آئی۔ یہ جادو اور کہانت کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہاں تک کر لیا، اور ان مصوروں نے اس کو دیکھ کر کے تصویر بھی نکال لی اور پھر پھیلا دیا کہ جو بھی اس طرح کے درویش کو دیکھے اس کو ہمیں بتا دے اس کا آتا پتہ، یہ کہاں رہتا ہے، کیا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اجمیر سے جاسوس بھی نکلے ہر جگہ کے لیے۔ ایک بہت بڑا ان کا جاسوس تھا رام پرکاش، یہ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا ملتان میں جہاں سرکار غریب نواز موجود تھے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، امامہ پہنا، داڑھی رکھا اور نمازوں میں شریک ہوتا رہا، اور کافی دنوں تک
तलाश जुस्तजू के बाद उसे पता चला कि इस शक्ल वाले बुजुर्ग ही हैं। वहां खानका में हाजिर हुआ। सरकार गरीब नवाज के सुबह शाम आता रहा। एक दिन वो अकेला पा करके हमला करना चाहता था। उसके जुब्बे के अंदर खंजर छुपा ही रहता था। वो मौके की तलाश में होता कि मैं ये काम तमाम कर दूं और राजा पृथ्वीराज से ढेरों सारा इनाम हासिल कर लूं। तो राम प्रकाश इस नीयत से कई दिन तक मुल्तान में ठहरा रहा। लेकिन जिस दिन उसे मौका मिला गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होने का, उस वक्त रात हो चुकी थी, आधी रात। वो सोचा कि खीमे में वो अकेले होंगे, कोई नहीं। तो जैसे ही दाखिल हुआ, सरकार गरीब नवाज मुसल्ले पर बैठे हुए बेदार थे। आते ही वो बड़ी दाढ़ी वाला, बड़े अमाने वाला कदम रूसी करते हुए आया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुरा करके पूछा, राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? उसके हाथ पैर में कपकपी तारी हो गई। और सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तकरीबन 12 दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए और अब तक तुमने मुलाकात नहीं की। और उसके बाद जुमलों पर जुमले सरकार गरीब नवाज के जब पढ़ते रहे, आखिर में आपने फरमाया, अच्छा चलो कपकपी छोड़ो, जिस काम के लिए आए वो काम तो पूरा कर दो। जिस काम की गरज से तुम आए थे वो काम तो पूरा कर दो। जुब्बे से उसने अपना खंजर निकाला और कदमों पर रखा और कहा, मैंने बड़ी जिंदगी जादू कहामत ज्योतिषों के साथ गुजारी, मगर ये जमाल गरीब नवाज का आज तक मैंने कभी नहीं देखा, जिसका दिल भी हसीन हो, चेहरा भी हसीन हो। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कदमों पर गिरकर वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उसके बाद आपने नाम ज़ियाउर रहमान रखा। ज़ियाउर रहमान और वही शख्स है जो अजमेर मौला तक लाने में सरकार गरीब नवाज का हम सफर और साथी रहा। ये मेरे मौला की हिकमतें हैं, हर दुश्मन के मुंह को मोड़ता है और अपने दीन की खिदमत पे लगाता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। कभी रब तबारक व तआला अपने हरम पाक की हिफाजत उन लोगों से करता है जो हरम को ढाने की कोशिश करते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड बन करके पूरे सफर में रहा कि आप पर जान निछावर करता था जो जासूसी के लिए आया। और इधर अजमेर से हुआ ये था कि पृथ्वीराज ने ऐलान